یہ سورہ اعراف کے اندر ایک مقام ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا تذکرہ، سب نے سنا ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ان کی قوم کی ڈیمانڈ پر نکلی تھی، وہ مانتے نہیں تھے، تو حضرت صالح نے فرمایا کہ تم کیسے مانو گے؟ انہوں نے کہا یہ جو سامنے پہاڑی ہے، اس سے اگر اونٹنی برآمد ہو تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ کیسی ایک عجیب سی ان کی طلب اور ڈیمانڈ تھی، لیکن اللہ نے وہ پوری فرما دی، اس کے باوجود وہ ان کی اکثریت ایمان نہیں لائی۔ خیر تنگ کرتے رہے، بالآخر انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا ہے اور اس کے اندر بڑی خیر کے پہلو ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا فَعَقَرُ النَّاقَةَ، اور انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ سامعین کرام ذہن میں رکھ لیجئے، علماء مفسرین کا اتفاق ہے کہ اونٹنی کو قتل کرنے والا ایک شخص تھا۔ کون تھا؟ اور اس کا نام تھا کذار بن سالف، اس کا نام تھا۔ ایک فرد تھا جس نے اونٹنی کو قتل کیا، لیکن قرآن مجید نے جمع کثیر کا استعمال کر کے اس اونٹنی کے قتل کی نسبت پوری قوم کے ساتھ کی اور کہا کہ صالح کی قوم نے ناقۃ اللہ کو قتل کر دیا۔ مفسرین نے یہ نکتہ اٹھایا کہ قاتل تو ایک تھا، اس کا انتصاب اور اس قتل کو منسوب پوری قوم سے کیوں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا، کسی فرد واحد نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ تو وہ اس لیے کیا کہ باقی جو پوری کی پوری قوم تھی وہ خاموش معید تھی۔ ان کے دو طبقے تھے، ایک طبقہ وہ تھا جو اس کفر میں، اس انکار میں اور اللہ تعالیٰ کے خلاف اس محاذ میں اور اللہ کے نبی کے خلاف اس محاذ میں ان کا شریک تھا۔ اور مفسرین نے لکھا کہ ایک اور طبقہ تھا جو خود براہ راست نہ حضرت صالح کی اونٹنی کو مارنا چاہتا تھا، نہ حضرت صالح کو بچانا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا جو ان کا کام ہے کرے، ہم ایک طرف رہیں۔ لیکن اور ایک طبقہ تھا جو حضرت صالح کے ساتھ تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی پیروی ہو۔ صرف وہ طبقہ بچا، اور باقی طبقہ جو منکر تھے یا جو ایک طرف بیٹھے تھے، ان کے سامنے گناہ ہو رہا تھا، ان کے سامنے اللہ کی حدوں کو پامال کیا جا رہا تھا، ان کے سامنے ناقۃ اللہ کو قتل کیا جا رہا تھا، ان کے سامنے اللہ کے نبی کا انکار کیا جا رہا تھا، وہ اس سے بالکل بے غرض اور بے تعلق ہو کے بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی نسبت قتل کی نسبت کی۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن جب ناقۃ اللہ کے قتل کا وبال تقسیم ہوگا تو جو قتل کرنے والا جتنا اس کے حصے میں آئے گا اتنا اس قتل پر خاموش رہنے والے کے حصے میں آئے گا۔